مدائن کے بعد جلولہ ان کا آخری مضبوط مورچہ تھا، وہ بھی ہاتھ سے نکلا جا رہا تھا۔ باہر سے کوئی آہٹ سنائی دیتی تو یزدگرد چونک کر اس طرف دیکھتا۔ اسے جلولہ کی خبر کا انتظار تھا۔ اس نے ایک بار پھر سراہی اٹھائی اور پیالے میں شراب اڈیلنے لگا۔ قرآن نے لپک کر اس کے ہاتھ سے سراہی چھین لی۔ اور نہیں یزدی، قرآن نے کہا، یہ وقت مدہوش ہونے کا نہیں، بیدار رہنے کا ہے میرے بھائی۔ یزدگرد نے پوران کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں مایوسی اور بے بسی تھی۔ پوران نے سراہی الگ رکھ دی۔ مجھے جھوٹی امیدوں کے سہارے کب تک ہوش میں رکھو گی پوران؟ یزدگرد نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، اگر تم یہ آس لگائے بیٹھی ہو کہ یہ جلولہ سے فتح کی خبر آئے گی تو تمہاری خوش فہمی ہوگی۔ دربان اندر آ گیا۔ یزدگرد نے اس طرح اسے دیکھا جیسے موت کا فرشتہ آیا ہو۔ جرنیل فیروزان آئے ہیں، دربان نے کہا، فوراً اندر آ جائے۔ یزدگرد نے مخمور آواز میں کہا۔ دربان الٹے قدموں باہر نکل گیا۔ فیروزان اندر آیا۔ آداب بجا لانے کے لیے اس نے گھٹنے فرش پر ٹیک دیے اور سجدے میں جانے کے انداز سے جھکنے لگا۔ کھڑے ہو جاؤ، یزدگرد نے گرج کر کہا۔ کیا خبر ہے؟ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ خبر اچھی نہیں ہے۔ فیروزان جو خبر زبان پر لانے سے گھبرا رہا تھا وہ آنکھوں نے آنسوؤں کی زبان میں کہہ دی۔ مہران کہاں ہے؟ یزدگرد نے پوچھا۔ خانقین کے قریب مارا گیا ہے، فیروزان نے دبی دبی زبان میں جواب دیا۔ عربی سوار ہمارے پیچھے آ رہے تھے اور تم جان بچا کر بھاگ آئے؟ یزدگرد نے مدہوش سے لہجے میں تنزیہ کہا۔ شہنشاہ فارس، فیروزان نے بیدار ہوتے ہوئے جاندار لہجے میں کہا، اگر آپ ایک بھی مثال ایسی دیں کہ اکیلے 1 یا 2 جرنیلوں نے فوج کے بغیر جنگ جیتی ہو تو میں اپنا سر پیش کرتا ہوں۔ اپنی تلوار سے میرا سر جسم سے الگ کر دیں۔ میں آج ایسی بات کہنا چاہوں گا جو شاہی دربار میں اس لیے نہیں کہی جاتی کہ شہنشاہ کا عتاب نازل ہوگا، اور اسی لیے ہم پسپا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یزدگرد نے کہا، میں نے تم سب کو اجازت دے رکھی تھی کہ جو کہنا ہے کہو۔ میں ہر وقت اور ہر حالت میں سچ سننے کے لیے تیار رہتا تھا۔ یہ تم لوگوں کی بزدلی ہے اور بددیانتی بھی کہ تم نے اپنے انداز خوشامدانہ رکھا اور مجھے حقیقت حال نہ بتائی۔ کہو، بات کتنی ہی کڑوی اور مایوس کن کیوں نہ ہو، میں سنوں گا اور برداشت بھی کروں گا۔ فوراً کہو۔ شہنشاہ معظم، فیروزان نے کہا، سب سے پہلی اور بہت بری خبر یہ ہے کہ ہم جلولہ ہار بیٹھے ہیں۔ ہماری 1 لاکھ سے کچھ زیادہ فوج ماری گئی ہے۔ کیا عربوں کو زیادہ کمک مل گئی تھی؟ یزدگرد نے پوچھا۔ کیا عربوں نے منجنیقوں سے شہر پر سنگباری کی تھی؟ نہیں شہنشاہ، فیروزان نے جواب دیا۔ عرب اتنے ہی تھے جتنے پہلے روز تھے۔ میرا اندازہ 10-12 ہزار ہے۔ انہوں نے منجنیقیں استعمال کی ہی نہیں۔ پھر ہوا کیا؟ شہنشاہ، فیروزان نے جواب دیا، ہم نے آخری حملہ اپنی پوری تعداد سے کیا۔ ہم عربوں سے تعداد میں 10 گنا تھے۔ ہمارے 10 آدمیوں کے حصے میں صرف 1 عربی آتا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ ہماری فوج خندق کے راستوں سے باہر نکلی تو عربوں نے خندق کے راستوں پر قبضہ کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی عربوں کی طرف سے اعلان ہونے لگا کہ خندق ان کے قبضے میں آ گئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ ہماری فوج نے آگے بڑھ کر عربوں کو کاٹ دینے کی بجائے خندق کے اندر آنے کے جتن شروع کر دیے۔ میں سمجھ گیا، یزدگرد نے آہ لے کر کہا۔ ان بدبختوں کے دلوں پر عربی سواروں کا جو خوف طاری تھا وہ ہم نہیں اتار سکے۔ پھر جو ہوا وہ ہماری فوج کا قتل عام تھا، فیروزان نے کہا۔ ہماری فوج اندھا دھند پیچھے ہٹ رہی تھی۔ بے شمار سوار گھوڑوں سمیت خندق میں گرے اور اپنے ہی گھوڑوں تلے کچلے گئے۔ اس صورتحال سے عربوں کا حوصلہ بلند ہونا ہی تھا۔ وہ ایک ہڑبونگ تھی، افراتفری اور نفسا نفسی کا عالم تھا جس میں ہماری للکار اور چیخ و پکار رائیگاں جا رہی تھی۔ ہماری فوج نے جب دیکھا کہ خندق کے اندرونی علاقے میں جانا ممکن نہیں تو فوج تتر بتر ہو کر باہر سے ہی بھاگنے لگی۔ عربوں نے تعاقب کیا اور ہمیں مزید نقصان پہنچایا۔ کیا تم کچھ اور بھی کہنا چاہتے ہو؟ یزدگرد نے پوچھا۔ ہاں شہنشاہ، فیروزان نے کہا۔ کہنے والی بات یہ ہے کہ جلولہ کے لوگ باغی ہوتے جا رہے ہیں۔ جلولہ بالکل خالی ہو گیا ہے۔ انہوں نے جو لان تان مجھے کی ہے وہ میں آپ تک نہیں پہنچا سکتا۔ مختصر بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جانیں قربان کرنے کے سبق دینے والے بادشاہ خود بھاگ گئے ہیں۔ شہنشاہ فارس، اب ان لوگوں سے کسی تعاون کی ہمیں امید نہیں رکھنی چاہیے۔ فیروزان نڈر ہو کر یزدگرد کو جلولہ کے لوگوں کا رد عمل پوری تفصیل سے بتاتا رہا اور یہ رائے بھی دی کہ لوگ فوج سے متنفر ہو گئے ہیں۔ یزدگرد خاموشی سے سنتا رہا۔ کیا ہمارے پاس کوئی عربی جنگی قیدی ہے؟ یزدگرد نے پوچھا۔ میرا خیال ہے 3 ہیں، فیروزان نے جواب دیا۔ شہنشاہ، فاتح فوج کا کوئی قیدی مشکل سے ہی ہاتھ آیا کرتا ہے۔ عرب کے یہ مسلمان قید ہو جانے کی بجائے مر جانا بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ 3 قیدی اس طرح ہاتھ آئے کہ زخمی پڑے تھے، چلنے سے معذور تھے۔
हमारे किसी फौजी अफसर ने हुक्म दिया कि इन्हें कत्ल कर दिया जाए, लेकिन 2 ताजिरों ने उन्हें बचा लिया और कहा कि वो उन्हें ठीक करके अपने यहाँ गुलाम बनाकर रखेंगे। इस तरह 2 को एक ताजिर और 1 को दूसरा ले गया। ये उस वक्त की बात है जब हम मदाइन से निकले थे। मेरा ख्याल है कि तीनों अब तक ठीक हो चुके होंगे। क्या वो मिल सकते हैं? यज़दगर्द ने पूछा। मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। हाँ शहंशाह, फिरोजान ने कहा, अगर वो हलवान में हुए तो मिल जाएंगे। यज़दगर्द ने फिरोजान को यह कहकर फारिग कर दिया कि वो जरा सस्ता ले, और फिर उसने हुक्म दिया कि जिन ताजिरों के पास 3 गुलाम हैं उन्हें दरबार में पेश किया जाए। शहंशाह फारस, फिरोजान ने जाने से पहले कहा, अरबों का एक दस्ता कसरे शीरी के करीब पहुंचा हुआ है। लगता ऐसे है जैसे ये दस्ता वापस नहीं जाएगा। उसका बंदोबस्त कर लेंगे, यज़दगर्द ने कहा। उसी रात का वाकया है। यज़दगर्द खाने से फारिग होकर शराब से दिल बहला रहा था। उसकी माँ और पुरान उसके पास बैठी थी। शहंशाह के साथ बड़ी ही दिलकश कनीजों की मौजूदगी लाजमी समझी जाती थी, लेकिन यज़दगर्द इतना दिल बर्दाश्ता हो गया था कि उसने अपनी तमाम कनीजों और हरम की औरतों को मदाइन में ही छोड़ दिया था, और अब वो सब मुसलमानों के पास थी। यज़दगर्द के साथ अब 2 ही औरतें रहती थीं। एक उसकी माँ थी और दूसरी उसकी सौतेली बहन पुरान। वो देख रही थी कि यज़दगर्द का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ता जा रहा है, इसलिए उसे तन्हा नहीं छोड़ती थी। कुछ देर पहले उसे इत्तला मिल गई थी कि तीनों मुसलमान गुलाम मिल गए हैं और वो लाए जा रहे हैं। यज़दगर्द की मां नौरीन और पुरान ने उससे पूछा कि वो इन कैदियों को क्यों बुला रहा है। तवक्को थी कि वो इन तीनों को अपने हाथों कत्ल करके दिल की भड़ास निकालेगा। मैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ, यज़दगर्द ने अपनी माँ और पुरान को बताया। मेरा ख्याल था कि जादू और सिहर सिर्फ यहूदियों के पास है। वो मैंने आजमा लिया है। उस यहूदी मुरब्बी ने दरिया के किनारे पर अपना अमल शुरू किया था और वो खुद ही अपने साथी समेत मगरमच्छों का नवाला बन गया। इससे जाहिर होता है कि इन अरबों के पास कोई ऐसा जादू है जो यहूदियों के जादू से ज्यादा तेज है। मैं इन 3 अरबों से इस जादू के मुतालिक पूछना चाहता हूँ। नौरीन और पुरान परेशानी और गम की हालत में यज़दगर्द को देख रही थी। वो यकीन की हद तक महसूस कर रही थी कि यज़दगर्द का दिमागी तवाज़ुन बहुत ही बिगड़ गया है। कभी तो वो खुद भी हैरान हो जाती थी कि चंद हजार मुसलमान 1 लाख से ज्यादा फौज को किस तरह काट कर रख सकते हैं। एक आदमी किस तरह 10 आदमियों का खून बहा देता है। लेकिन जब यज़दगर्द ने उसे जादू का करिश्मा समझा तो ये दोनों औरतें परेशान हो गईं कि उसके लड़के के दिमाग पे पै दर पै शिकस्तों का असर बहुत बुरा हुआ है। इंसान की तारीख में ऐसे बहुत से वाकयात मिलते हैं जो साबित करते हैं कि जिन बादशाहों ने अपने जहन में कोई वहम पैदा कर लिया वो अपनी सल्तनत से हाथ धो बैठे। ये दरअसल इंसान की नफ्सियात है कि उसे जब नाकामियों से पाला पड़ता है तो वो असल वजह मालूम करने की बजाय किसी न किसी वहम में मुब्तला हो जाता है। इन आतिशपरस्त बादशाहों में वहम का मरज आम था। पहले बयान हो चुका है कि रुस्तम अपने आप को इल्मे नुजूम का माहिर समझता था। उसकी पेशगोई ये थी कि सल्तनत फारस का अंजाम बहुत बुरा होगा। उसकी अपनी पेशगोई ने उसे इतना कमजोर कर दिया कि वो कादसिया के मैदान में मुसलमानों के खिलाफ लड़ने से घबरा रहा था। आखिर उसी मैदान में मारा गया। यज़दगर्द भी मुअर्रिखों के मुताबिक कुछ कम तो वहम परस्त न था। आतिश परस्त कोई काम शुरू करने से पहले जायशे बनवाते थे। ये तो बाइसे हैरत था ही कि मुट्ठी भर मुसलमान आतिश परस्तों के इतने बड़े लश्कर को काटते और भगाते चले जा रहे हैं। यज़दगर्द को बजा तौर पर यह वहम हो गया कि इन अरबों के हाथ में कोई जादू है। यज़दगर्द की माँ और पुरान भी जादू और जायशों की कायल थीं, लेकिन यज़दगर्द को देखकर उन्हें अफसोस हो रहा था कि वो हकीकत को देखने की बजाय किस चक्कर में पड़ गया है। वो उसे रोकती भी नहीं थी क्योंकि यज़दगर्द को गुस्सा आ जाता था। थोड़ी देर बाद इत्तला मिली कि वो तीनों मुसलमान गुलाम आ गए हैं। यज़दगर्द ने तीनों को अंदर बुला लिया। वो तीनों अंदर आए तो उनमें से कोई भी शहनशाह फारस की ताजीम के लिए जरा सा भी न झुका। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम शहनशाह फारस के दरबार में आए हो? यज़दगर्द ने पूछा। हमें मालूम है, उसे जवाब मिला। क्या तुम नहीं जानते कि बादशाहों के दरबार में आकर झुका करते हैं? यज़दगर्द ने कहा। तुम शायद भूल गए हो कि तुम यहाँ गुलाम हो। हम सिर्फ अल्लाह के दरबार में झुकते हैं। उनमें से एक ने कहा, और हमारे यहाँ कोई बादशाह नहीं होता, हमें यहाँ जबरदस्ती कैद में रखा गया है। दूसरे कैदी ने कहा, हम किसी के गुलाम नहीं, अगर हैं तो हम सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। तुम सहराई बद्दू हो। यज़दगर्द ने कहा। तुम क्या जानो बादशाही क्या चीज होती है? यज़दी, नौरीन ने कहा। क्यों अपना वक्त जाया करते हो? इनसे जो पूछना चाहते हो वो पूछो। यज़दगर्द ने तीनों को अपने सामने फर्श पर बिठा दिया।
تم بھول جاؤ کہ میں بادشاہ ہوں اور تم غلام ہو۔ یزدگرد نے کہا، میں تم سے ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے صحیح بات بتا دی تو میں تم تینوں کو آزاد کر دوں گا اور تم اپنے لشکر میں واپس چلے جانا۔ ہم سے جھوٹ کی توقع نہ رکھیں۔ ایک قیدی نے کہا، ہماری سب سے بڑی قوت یہ ہے کہ ہم جھوٹ بولا نہیں کرتے۔ کیا تم میں کوئی خاص پراسرار طاقت ہے؟ یزدگرد نے کہا، میرا مطلب یہ ہے کہ تمہارے سالاروں کے پاس کوئی جادو ہے کہ تم اتنی تھوڑی تعداد میں 1,00,000 سے زیادہ لشکر پر غالب آ جاتے ہو۔ تینوں مسلمان قیدیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہاں شہنشاہ، ایک قیدی نے کہا، ہم اپنی ایک طاقت آپ کو بتا چکے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم سچ بولا کرتے ہیں۔ ہمارا دین سچا ہے، دوسرے قیدی نے کہا۔ یہ سچا دین آپ کے لیے لائے ہیں، لیکن آپ سچائی سے بھاگتے ہیں۔ آپ ہمارا مذہب قبول کر لیں تو آپ میں بھی یہ طاقت آ جائے گی۔ تمہاری یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے، یزدگرد نے کہا۔ تم مجھے صحیح بات نہیں بتا رہے۔ میں تم سے سیدھی سی بات پوچھ رہا ہوں، یہ بتاؤ کہ تم اتنی بڑی فوج پر کس طرح غالب آ جاتے ہو؟ آپ کی بدقسمتی یہ ہے کہ آپ حقیقت کی طرف بات کو لے کر نہیں جانا چاہتے، ایک قیدی نے کہا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کی فوج بزدل ہے، اور بزدل اس لیے ہے کہ یہ فوج آپ کے سامنے جواب دہ ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم اپنے اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ نہیں، یزدگرد نے کہا، تم اصل بات چھپا رہے ہو۔ تم آسمانوں سے اترے ہوئے فرشتے نہیں ہو۔ میں کہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کوئی جادوگر ہیں۔ اے فارس کے شہنشاہ، ایک قیدی نے کہا، اگر آپ جادو کی بات کرتے ہیں تو ہم سب جادوگر ہیں۔ اگر آپ ہماری بات سمجھ جائیں تو یہ جادو آپ کو بھی مل سکتا ہے، لیکن آپ اس اللہ کو نہیں مانتے جو اپنے سچے بندوں کو یہ جادو عطا کرتا ہے۔ آپ اس کی بجائے سورج اور آگ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم معمولی سے اور جاہل سے آدمی ہو کر بھی اس حقیقت کو سمجھتے ہیں، مگر آپ اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ ہو کر بھی نہیں سمجھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ سورج اللہ کے حکم کا پابند ہے اور آگ بھی اللہ کے حکم سے جلتی ہے۔ آپ یہ نہیں سوچتے کہ سورج کو گرہن لگ جاتا ہے اور کچھ دیر کے لیے نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ پلک جھپکنے کے وقت کے لیے بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتا۔ بے شک اللہ نظر نہیں آتا، لیکن ہماری آنکھوں اور ہمارے دلوں میں اللہ ہر وقت موجود رہتا ہے۔ آپ کی فوج آپ کو خوش کرنے کے لیے لڑتی ہے، کیونکہ آپ اس فوج کو تنخواہ اور انعام دیتے ہیں۔ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے لڑتے ہیں، اس کی ہمیں کوئی تنخواہ نہیں ملتی، ہمیں روحانی سکون ملتا ہے۔ آپ کے سپاہی تنخواہ اور انعام کے لیے زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم اللہ کی راہ میں لڑنے اور اس کے لیے اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کے حضور جلدی پہنچے۔ اصل بات ایک اور ہے شہنشاہ، ایک اور قیدی نے کہا، ہم سینوں میں انتقام کی آگ لے کر لڑتے ہیں۔ کیسا انتقام؟ یزدگرد نے کہا، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جس کا تم انتقام لینے آئے ہو؟ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا انتقام لے رہے ہیں۔ قیدی نے جواب دیا، مدائن کے محل میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام حق کو کسرا پرویز نے پھاڑ ڈالا اور ان ٹکڑوں کو اپنے دربار میں بکھیر دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بتایا گیا تو آپ نے کہا تھا کہ سلطنت فارس کے ٹکڑے اسی طرح بکھر جائیں گے اور یہ سلطنت بہت برے انجام کو پہنچے گی، اور ہم اس پیش گوئی کو پورا کرنے کا سبب ہیں۔ چونکہ اللہ نے اس پیش گوئی کو عملی طور پر پورا کرنا ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں کوئی ایسی طاقت عطا کر دی ہے کہ ہم میں سے ایک ایک آدمی آپ کے 10 سے 20 آدمیوں تک کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور شہنشاہ، ایک اور قیدی بولا، اللہ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک کتاب اتاری ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں۔ اس میں اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ 100 کفار کے مقابلے میں صرف 10 ایمان والے ہوئے تو وہ 100 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر 20 ایمان والے ہوئے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ ہم سب ایمان والے ہیں، ہمارا تعلق براہ راست اللہ کے ساتھ ہے، ہماری یہی طاقت ہے اور ہمارا یہی جادو ہے۔ یزدگرد خاموش ہو گیا، کچھ دیر تینوں قیدیوں کو دیکھتا رہا، پھر وہ کسی گہری سوچ میں کھو گیا، سر جھکا کر کمرے میں ٹہلنے لگا، پھر رک گیا اور تالی بجائی۔ دربان دوڑا آیا، یزدگرد نے اسے کہا کہ ان غلاموں کے مالکوں کو اندر بھیجو۔ دونوں تاجر اندر آئے، ان تینوں کو آزاد کر دو، یزدگرد نے تاجروں سے کہا۔ تاجر کچھ نہ بولے، وہ شہنشاہ کے حکم کی تعمیل کرنے پر مجبور تھے۔ تینوں قیدی آزاد ہو گئے اور رات ہی کو حلوان سے نکل گئے۔ اللہ جب کسی قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے رہنماؤں، حکمرانوں اور مذہبی پیشواؤں کو گمراہی کے اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں رہتی۔ رہنما اور پیشوا اپنے آپ کو بے مثال دیداور اور لازوال دانشور سمجھنے لگتے ہیں، مگر ان کے کردار اور گفتار سے حماقت اور جہالت ٹپکتی ہے۔
حکمران اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتے ہیں مگر حقائق سے دور ہی دور ہٹتے چلے جاتے اور تباہی کی کھائی میں جا گرتے ہیں۔ آتش پرست فارسی اس مقام تک پہنچ گئے تھے اور ان کا شہنشاہ 3 مجاہدین سے پوچھ رہا تھا کہ ان کے پاس کون سا جادو ہے۔ وہ وثوق سے کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ جادوگر ہیں، اور وہ 3 مجاہدین اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جادو کیا ہے۔ یہ تینوں مجاہدین عالم نہیں تھے، سالار نہیں تھے، اپنے اپنے قبیلے کے سردار نہیں تھے، وہ عام قسم کے مجاہدین تھے، لشکری تھے۔ چونکہ وہ ایمان والے تھے اور ایک سچے عقیدے کی خاطر لڑ رہے تھے، اس لیے ان کے ذہنوں میں کوئی الجھاؤ نہیں تھا۔ یزدگرد کا ذہن ایسا برا الجھا تھا کہ وہ ذہنی مریض بن گیا۔ اگر پران اور نورین اس کے ساتھ نہ ہوتی تو وہ پاگل ہو چکا ہوتا۔ یہ دونوں عورتیں اسے جذباتی سہارا دیتی رہتی تھیں۔ یزدی دوسری صبح نورین نے یزدگرد سے کہا کہ کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم اس حقیقت کو قبول کر لیں کہ عراق سلطنت فارس سے نکل گیا ہے؟ یزدگرد نے کوئی جواب دینے کی بجائے ماں کے چہرے پر نظریں گاڑ دی۔ ہاں یزدی، پران نے کہا، ہمارے پاس اب کچھ نہیں رہ گیا۔ دیکھو ہمارے پاس فوج کتنی رہ گئی ہے، جرنیل کتنے رہ گئے ہیں، ہمیں اب عراق کی سرحد سے نکل جانا چاہیے۔ یزدگرد کے چہرے پر ایسا تاثر آ گیا جیسے یہ مشورہ اسے اچھا لگا ہو۔ وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ باہر شور اٹھنے لگا اور یہ شور بڑھتا گیا۔ شہنشاہ فارس، اسے بڑی بلند آواز سنائی دی، ہمیں بتاؤ ہم کہاں جائیں، باہر آؤ۔ ایک اور آواز آئی، شور اور زیادہ بلند ہو گیا۔ یہ ایک ہجوم کا شور تھا۔ پھر ایسی آوازیں سنائی دینے لگیں جیسے شاہی محافظ دستہ ہجوم کو زبردستی منتشر کر رہا ہو۔ یزدگرد دوڑتا ہوا باہر نکلا۔ باہر مدائن جلولہ اور حلوان کے شہریوں کا ہجوم تھا۔ لوگ اپنے جرنیلوں کے خلاف ہی نہیں بلکہ یزدگرد کے خلاف بھی نعرے لگا رہے تھے اور محافظ دستے کے سپاہی ہجوم کو پیچھے دھکیل رہے تھے۔ تم لوگ فوراً یہاں سے چلے جاؤ، محافظ دستے کے کمانڈر نے ہجوم کو خبردار کیا۔ نہ گئے تو تم پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں گے۔ دشمن کے آگے بھاگنے والوں کے گھوڑے اپنی رعایا پر ہی دوڑائے جاتے ہیں، ایک آدمی نے بلند آواز سے کہا۔ یہ دھمکی باہر جا کر عربی مسلمانوں کو کیوں نہیں دیتے؟ ایک اور نے کہا۔ مسلمانوں کے سامنے جانے کی ان میں جرت ہی کہاں ہے؟ طنز کا ایک اور تیر چلا۔ تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ یزدگرد نے آگے ہو کر پوچھا۔ اپنی حفاظت، اسے جواب ملا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دھوکے میں نہ رکھا جائے، ایک اور آواز۔ یہ اس ہجوم کی آوازیں تھیں اور آوازیں بھی تھے۔ یزدگرد یوں بے حال ہوتا جا رہا تھا جیسے اس کے جسم میں تیر اترتے جا رہے ہوں۔ اس کے آگے سجدے کرنے والے لوگ اسے اپنے آگے جھکنے پر مجبور کر رہے تھے اور وہ جھکتا چلا جا رہا تھا۔ وہ ذہنی طور پر بیدار ہو گیا تھا۔ اس نے حقیقت کو قبول کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی شاہانہ زندگی میں بلکہ کسرا کی شہنشاہی کی تاریخ میں یہ حقیقت پہلی بار ایک بادشاہ کے سامنے آئی تھی کہ لوگ اپنے آپ کو رعایا کی بجائے قوم سمجھ لیں اور متحد ہو کر اپنے بادشاہ کے خلاف باغی اور سرکش ہو جائیں تو دنیا کا سب سے زیادہ جابر اور ظالم بادشاہ بھی قوم کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ یزدگرد کے پاس 2 جرنیل کھڑے تھے، ایک فیروزان تھا اور دوسرا ایک جوان سال جرنیل خسرو شنوم تھا۔ دیکھ رہے ہو تم دونوں، یزدگرد نے دونوں جرنیلوں سے کہا، لعنتیں جو تم جرنیلوں پر پڑنی چاہیے وہ میرے منہ پر ملی جا رہی ہیں۔ تم ہی کچھ بتاؤ کہ میں ان لوگوں کو کس طرح مطمئن کروں؟ کیا ان کے آگے سجدہ کروں یا میں خود فوج کی کمان لے کر ان عربی مسلمانوں پر حملہ کروں جو خانقین کے پاس آ چکے ہیں؟ کیا ہم ہمت کریں تو یہیں سے جوابی حملہ نہیں ہو سکتا؟ ہجوم میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور باغیانہ اور احتجاجی شور و غل بڑھتا جا رہا تھا۔ اس جگر پاش شور و غل اور نعروں میں یزدگرد بڑی اونچی آواز میں اپنے جرنیلوں کے ساتھ صلاح مشورے کر رہا تھا۔ اس کے جرنیل یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ جوابی حملہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اسی وقت حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فیروزان نے یہ بھی کہا کہ حملہ فوراً ہونا چاہیے اور ضرور ہونا چاہیے۔ یہ حملہ تم کرو گے؟ یزدگرد نے فیروزان سے کہا، جتنی فوج کی تمہیں ضرورت ہے وہ فوراً تیار کرو اور جس قدر جلدی ممکن ہو سکے حملہ کر دو۔ میں اتنی دیر میں ان لوگوں کے ساتھ باتیں کر کے انہیں مطمئن کرتا ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ ان میں سے کچھ لوگ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ شہنشاہ فارس، فیروزان نے کہا، اب یہ لوگ لڑائی میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ان لوگوں نے ہر لڑائی میں اور ہر محاصرے میں ہمیں اپنے جوان بیٹے دیے ہیں۔ میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے باپوں کو میدان جنگ میں جاتے دیکھا ہے۔ انہیں ہم نے تنخواہ کے بغیر جذبات میں الجھا کر لڑایا ہے، یا ہم نے انہیں انعام کے لالچ دیے تھے۔ پھر کیا ہوا شہنشاہ؟ ہمارے فوجی جو تنخواہ بھی لیتے تھے اور روٹی بھی ہم سے کھاتے اور شراب بھی مفت پیتے تھے، بھاگ گئے اور مرے تو ان شہریوں کے بیٹے مرے یا چھوٹے چھوٹے بچوں کے باپ مرے۔ ہم نے کسے انعام دیا ہے؟ اب یہ لوگ ببھر گئے ہیں۔ ہمارا ساتھ صرف اس صورت میں دیں گے کہ ہم انہیں کچھ کر کے دکھائیں۔ پھر کچھ کر کے دکھا دو، یزدگرد نے کہا۔
خانقین میں ابھی مسلمانوں کی تعداد خاصی کم ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنے باقی لشکر کا انتظار کر رہے ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ واپس چلے جائیں۔ اس سے پہلے کہ وہ واپس چلے جائیں یا ان کا باقی لشکر آ جائے، انہیں یہیں ختم کر دو۔